السلام علیکم، میں حفصہ بحری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے نماز واجب میں سورہ ملک پڑھے تو صبح ہونے تک خدا کے امان میں رہے گا۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت میں بھی خدا کے امان میں ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قطب راوندی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے بے خبری میں کسی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے وہاں سورہ ملک پڑھی، تب اس نے ایک آواز سنی جس نے کہا کہ یہ نجات دینے والی صورت ہے۔ پس اس نے یہ کیفیت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعاً یہ سورہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سورہ ملک کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا بابرکت ہے وہ خدا جو مختار کل ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون حسن عمل والا ہے، اور وہ بڑا غالب بہت بخشنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تہ در تہ آسمان بنائے، وہی ہے جس نے تہ در تہ 7 آسمان بنائے کہ تو اس رحمان کے بنانے میں کوئی خامی نہ دیکھے گا۔ پس نظر اٹھا، کیا تجھے کو خرابی نظر آتی ہے؟ پھر بار بار نظر اٹھا، تیری نظر تھک کر ناکام تیری طرف پلٹ کے آ جائے گی۔ اور ہم نے نیچے والے پہلے آسمان کو چمکتے تاروں سے سجایا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا شور سنیں گے، وہ جوش میں ہوگی کہ شدت غضب سے پھٹ پڑے گی۔ جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کا نگران ان سے پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہ آیا؟ وہ کہیں گے، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے پر ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا عقل ہی سے کام لیتے تو آج اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ بے شک جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تم اپنی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، بے شک خدا دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین اور خبردار ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے زمین تمہارے تابع کر دی تو اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے رب سے اس بارے میں بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور وہ لرزنے لگے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا رب تم پر پتھراؤ کرے، پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ تو عن قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو مجھ سے ان کا انکار کیسا عبرتناک رہا، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے پر پھیلائے کبھی سمیٹتے ہوئے ان رحمان کے سوا کوئی فضا میں نہیں تھامے رہتا؟ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا سوائے خدا کے ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر تمہاری نصرت کرے؟ ہاں تو اس بات میں کافر لوگ محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے جب اللہ اپنا رزق روک دے؟ بلکہ وہ سرکشی اور حق سے دوری میں پکے ہو گئے ہیں۔ کیا وہ جو منہ کے بال اوندا چلے وہ ٹھیک راستے پر ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ کہہ دو وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تو تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ کہہ دو وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔
اور پھر جب اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی قیامت جسے تم بار بار طلب کرتے تھے، کہہ دو ذرا بتاؤ کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہہ دو وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ کہہ دو بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔